میں تو پہلے میں ڈسکلیمر دے دوں کہ اس وقت ملک کے جو معاشلہ نہیں ہے لیکن سیاہ سفید کی مالک اسٹیبلشمنٹ ہے. جتنی حکومتیں ہیں انہوں نے اپنے مطابق اپنی سیاسی حکمت عملی کے مطابق تشکیل دی ہیں، جتنی صوبائی ہیں یا مرکزی ہے، اور یہ سارے سندھ کے دل سے یا دل کی گہرائیوں سے الیکشن کرانا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ شاید حالات کا جبر ان کے راستے میں رکاوٹ بنے. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، کالم میں لکھ رہا ہوں کہ الیکشن شاید نہ ہو پائیں. اس کی وجہ یہ میرا تبصرہ ہے، یہ کوئی نہ پروپیگنڈا ہے نہ کوئی بات ہے. یہ حالات کے جبر، حالات کی بھی سنگینی ہے. اور میں صرف ایک ہی اس میں اس کو کروں گا اس کی سپورٹ میں کہ اگر یہ 8 یا 9 نومبر 2023 سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکے، جو کوئی چیز مانی نہیں تھی، تحریک انصاف جو تھی وہ گراؤنڈڈ تھی، وہ بیچارے چھپے پھیرے تھے، وہ نامینیشن پیپر بھی نہ دیتے اکتوبر نومبر میں. لیکن جو وجہ بھی تھی، اگر وہ وجہ ابھی دور نہیں ہے، وہ جو وجہ نزاع ہے، اگر بون آف کنٹینشن ابھی موجود ہے تو سمجھو کہ پھر کیسے کرائیں گے. تو میرا تو خیال ہے کہ جو حالات یا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ان کو الیکشن شاید نہ کرانے دیں. اچھا، آخر میں نگراں سیٹ اپ یعنی کہ پی ٹی آئی کا زیادہ لمبا چلے گا یا ہمارا؟ نگراں سیٹ اپ تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی زرداری صاحب نے پچھلے دنوں حافظ میر صاحب کو انٹرویو دیا تھا. زرداری صاحب نے کہا تھا قومی حکومت کا انہوں نے ایک بات کی تھی. تو میں نے پھر اپنے جیو کے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ الیکشن اور کچھ قومی حکومت بن جائے، کیونکہ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو جو لے کے آئے ہیں اس میں ساتھ نہیں کر رہے. سنا عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو گراؤنڈ پہ سیاست سب سے مضبوط صاحب کی ہے، جس کا یہ خود نون والے بھی ایڈمٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جی ایک قربانی دی ہے. یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس ملک کا باجا بجا کر رکھ دیا. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ میاں کا اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے کہ 70 سال سے کم و بیش 71 سال 70 سال سے اس ملک کو ہم نے اتنے کچو کے دیے ہیں، ایسی ضربیں لگائی ہیں. لیکن ملک ہے کہ میں تو تاریخ میں ایسی قومیں صفحہ ایسی سے مٹ جاتی ہیں، پتہ نہیں آگے کیا انجام آتا ہے نہیں آتا. لیکن آج تک بچے رہنا جو ہے ایک میریکل ہے تو میریکل ہے. باقی جو دیکھیں کہ جس طرح آپ کیسز چلائے تھے نواز شریف صاحب پہ، آپ بتائیں کہ ایون فیلڈ کے اندر نواز شریف صاحب کی جو ضمانت ہوئی تھی اور جس کو جو پریکاشن میئرس کے طور پہ حفظ ما تقدم کے طور پہ العزیزیہ اسٹیل مل اور میٹل اسٹیل مل کرپشن ریفرنسز میں ان کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی تھی، تو وہ ضمانت کیوں دی کی تھی کورٹ نے؟ وہی حکومت تھی، وہی شوکت عزیز صدیقی کے اور جنرل فیض جو تھے، کیا نام تھے جنرل فیض کے، آپ ایک کنورسیشن کہ اگر آپ نے ضمانت دے دی ہماری محنت ضائع ہو جائے گی. بلاخر ضمانت دے دی. جب اس وقت میں ضمانت مل سکتی تھی تو اس کا مطلب ہے کیس اس وقت بھی کمزور تھے. پھر یہ العزیزیہ اسٹیل مل کے کیس کے اندر ارشد ملک کا جو ریکارڈ ہے، جس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ میرا سر شرم سے جھک گیا ہے، سر کا شرم جھک گیا ہے، لیکن جس کیس کے اندر جس کی وجہ سے جھکا اور جو ویڈیو منظر عام پہ آئی 2005 کی بنی ہوئی، اس کے اوپر جو سزا سنائی گئی نواز شریف صاحب کی، اس کے بارے میں کہا نہیں عدالت اپنے میرٹ پہ فیصلہ کرے گی. تو میرے خیال ہے عدالت نے میرٹ پہ فیصلہ کیا ہے، لیکن نواز شریف کی سیاست یا ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ. اچھا، یہ زیادتیوں کا جو ازالہ ہے نا، یہ نیازی صاحب یہی جو زیادتی ہوتی کسی کے ساتھ ہے، کرے کوئی تو بھرے کوئی. اب اس ملک میں اب ازالہ یہ ہوگا کہ 25 کروڑ عوام کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا جائے میاں صاحب کو کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی. پھر 4 سال بعد کیونکہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو ان کو دے دیا جائے. تو ہمارا کوئی اس میں کوئی لینا دینا ہے نہیں ہے. یہ فیصلے ہو گئے ہیں کہ جی وہ 4 ٹائم پرائم منسٹر بن جائیں گے. یہاں تک کی خبریں ہیں کہ فضل الرحمان صاحب پریزیڈنٹ بن جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے تمام چیزیں طے ہو گئی ہیں، یہ الیکشن ایسے ہی باجا ہی بجنا ہے بس؟ سر یہ تو آپ کی بدقسمتی ہے، یہ کو آج تک طے نہیں ہوا. 2018 میں نے دیکھا ہے کہ مئی جون کے اندر عمران خان کو پرائم منسٹر کا پروٹوکول مل گیا تھا. 1988 میں بے نظیر صاحب اقتدار میں نہیں آئی تھی، ابھی الیکشن جو ہے لڑ رہی تھی،
کیونکہ ضیاء صاحب کا جہاز کریش کر گیا تھا اور غلام اسحاق خان الیکشن کروا رہے تھے، اسلم بیگ صاحب آرمی چیف بن گئے تھے، تو ان کو پرائم منسٹر کے پروٹوکول مل گئے تھے. تو یہ تو میں پہلی دفعہ دیکھ نہیں رہا ہوں، بلکہ میں تو میاں صاحب 21 تاریخ کو واپس آئے ہیں. 20 اکتوبر کو جمعے کے دن میرا کالم چھپا جنگ اخبار میں. کالم تو خیر میں نے اتفاق سے وہ 22 مارچ 2018 میں جنگ میں چھپا تھا، تو اس کو میں نے ریپروڈیوس کیا، کیونکہ اس میں پریڈکٹ کیا تھا میں نے کہ نواز شریف وزیر اعظم کے طور پہ واپس آئیں گے، ایسے ہی جیسے نور الامین اور بھٹو کو 16 دسمبر کے بعد لایا گیا تھا. وہ تو خیر کسی اور اس میں ساری ایونٹس بتایا تھا کہ یہ ایونٹس ہوں گے. تو میں یہ انفارچونیٹلی جو میں نے ترتیب دی تھی ایگزیکٹلی وہی ایونٹس ہوئے. چنانچہ میں نے 22 مارچ 2018 کا کالم ریپروڈیوس کیا 20 اکتوبر، یہ ابھی جو میاں صاحب کے آنے سے ایک دن پہلے. تو میں نے وہ ٹائٹل کیا دیا کہ نواز شریف کی بطور وزیر اعظم واپسی. وہ لندن سے چلے تھے تو ان کو وہ پروٹوکول مل گیا تھا، ہائی کمشنر ان کو سیاف کرنے آیا، جدہ میں ایمبیسڈر نے ریسیو کیا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. تو وہ تو بات یہ ہے کہ نہ کچھ تیرے بس میں نہ کچھ میرے بس میں. یہ تو پاکستان کی ایک بدقسمتی اور قوموں کے کیا کہا جائے، یہ کوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان سنبھل گیا ہے. میاں صاحب کو اگر اس دفعہ جب دیں گے تو یہ بالکل فرق طرح کی ہوگی. یہ میاں صاحب کہ بس کی بات نہیں. میں بھی آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اس سے بڑا فیلور کوئی نہیں ہوگا جو بھی 2024 کا حکمران ہوگا، اس سے زیادہ ناکام حکمران کوئی نہیں ہوگا. عمران خان کو لے آئے، میاں صاحب کو لے آئے، یہ بھی لکھ کے بتا دیں اور بتا دیں کہ 2024 میں جو چاہے نگران کو کنٹینیو کرائیں، ان سے زیادہ ناکام حکمران کوئی نہیں ہوں گے. اچھا نیاز صاحب، کیونکہ آن گراؤنڈ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو آن گراؤنڈ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، ہم نے دیکھا مروت صاحب نے جلسہ کیا، پھر نون لیگ نے جلسہ کیا، پیپلز پارٹی اس وقت عوام کے بیچ میں بالکل شامل ہو کے اپنے اپنے جلسے کریے، اور مگر یہ جو مروت صاحب ہیں وہ پھر بھی بہت بڑا جلسہ کر گئے. اس سب کچھ کے باوجود جب جس طرح سے ان کو ان کے اوپر قدغن لگی ہے کہ کارنر میٹنگ نہیں ہونے دیتے، کچھ نہیں ہونے دیتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ انٹیکٹ ہے اور اس کو کوئی توڑ پائے گا؟ پی ٹی آئی کا ووٹ تو انٹیکٹ ہے لیکن اس کو توڑ لیا انہوں نے، اور مروت صاحب کے ذریعے توڑ لیا. اور کیا دیتا ہے تھوڑی نے بہت سمجھو. اچھا جوڑی کو بہت سمجھے. اچھا یہ بتا دیں ذرا یہ کہ کیا پھر باقی جو یہ روح پوش ہیں، عاطف خان ہو گئے، باقی لوگ ہو گئے، ان کے کوئی سامنے آنے کے آثار ہیں؟ یہ پھر وہی پی ٹی آئی کے بینر طرح ہوں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ 5 اگست 2023 کو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین جو ہے، یہ جو فاؤنڈنگ ہے، وہ جیل میں گئے ہیں. اس کے بعد ان کو جتنے لوگ جیل میں ملے ہیں یا وکیل یا جو لوگ بھی سوائے فیملی کے چند لوگوں کے، سارے کے سارے جو ہے کمپرومائز تھے. وہ میرا خیال میں عمران خان صاحب کے لیے بھی کمفرٹیبل تھا اور اسوسیشن کے لیے بھی کمفرٹیبل تھا. اس لیے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں تھی. اور جن 4 بندوں کے ذریعے عمران خان صاحب نے پارٹی گورج خان کو دی ہے وہی کافی ہے. کہتے ہیں نا کہ سب کچھ بتانے کے لیے کہ علی ظفر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن بہرحال 100 برس سے پیشہ عباس سپاہ گری. تو جہاں پہ سارے لوگ جو ہے گور علی خان کوئی نہیں جانتا، سال پہلے مروت صاحب پی ٹی آئی میں کوئی نہیں جانتا، عمیر نیازی یہی پچھلے 4-5 ہے، وہ پی ٹی آئی میں کافی عرصے سے ایکٹیو ہیں لیکن پچھلے 5-7 مہینے میں نمایاں آئے ہیں. وہ کہنا اوپر ہے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ٹیئرس کریں تو پتہ 100 میں ٹیئرس میں ہوں گے یہ سارے. تو یہ ساری جو یکدم ایک جمع غفیر آیا ہے، یہ یکدم جو ہے ہمیں اعتزاز صاحب کے تو ہمیں بڑی عزت کرتا ہوں اور ان کا ایک اپنا ایک اسٹائل ہے. کھوسا صاحب جو ہیں یکدم پتہ چلا ہے کہ جی وہ تو لگتا ہی ہے کہ ہی آلویز بلانگ ٹو عمران خان. اور جتنے لوگ آئے ہیں یہ چہرے جو ہیں آپ کو بھی نہیں ملے ہوں گے. اگر وکیل ہی بنانا تھا تو یہ حامد خان جو پی ٹی آئی کا اتنا بانی مبانی ایک نامور وکیل، پی ٹی آئی کا جو پہلا الیکٹڈ سینئر وائس پریزیڈنٹ، جہاں شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہیں یہاں حامد خان 8-10 سال رہے ہیں. تو ان سے صرف نظر کر کے آپ نے گورے نایاب تلاش کر لیا. تو اب کرائسس یہ ہے کہ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک اچھا جیسر دیا ہے
اور اسٹیبلشمنٹ نے قبول کر لیا ہے. میں جس دن یہ ہوا ہے تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ اور اپنے کالم میں بھی لکھا تھا کہ کے پی میں اور سندھ میں فوری طور پہ تحریک انصاف کو اسپیس دے دی جائے گی جلسے جلوس اور سیاست کرنے کی. وہ کر رہے ہیں, ابھی سندھ میں بھی شروع ہو جائے گی. پنجاب میں البتہ ایک اور اٹس آل ٹوگیدر ڈفرنٹ بال گیم.